السلام علیکم معزز دوستو، یہ کہانی ہے پشاور شہر کی۔ پشاور میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد جوانی میں ہی زندگی کو الوداع کہہ کر چلے گئے تھے۔ انتہائی غربت اور لاچاری میں یہ گھرانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ والدہ اور دونوں بڑے بھائی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی صبح صبح مدرسے اور اس کے بعد اسکول جاتا۔ بڑا بھائی چونکہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، وہ صبح اذان سے پہلے منڈی جا کر اپنی محنت مزدوری کرتا۔ وقت یوں گزرتا گیا۔ چھوٹے بھائی کو اچھی تعلیم دلائی شہر کے بہترین کالجز میں، اور خود منڈیوں میں مشکل سے مشکل کام کرتے رہے۔ بھائی کو بہترین تعلیم دلانے کے لیے دن کو بھی وہ پشاور کے کارخانوں میں لوڈنگ کا کام کرتا رہا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد چھوٹے بھائی کو اچھی نوکری ملی۔ غربت کے مارے بھائی نے یہ سوچا کہ اب کچھ آرام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہاں دوران ملازمت چھوٹے بھائی کی ملاقات ایک امیر زادی سے ہوتی ہے، اور کچھ عرصے بعد دونوں میں پیار ہو جاتا ہے۔ لیکن لڑکا کہتا ہے کہ دیکھو، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے، یہ مشکل ہے کہ ہم شادی کریں۔ لیکن لڑکی یہ کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو، میں اپنے والد کو منا لوں گی۔ لڑکا چونکہ انتہائی قابل اور خوبصورت ہے، تو لڑکی کے والد نے رشتہ دے کر ہاں کر دی۔ شادی ہو گئی۔ کچھ دن تو ایسے ہی گزر گئے، لیکن لڑکی اس کے غریب بھائی اور بھابھی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ روز اپنے خاوند کو کہتی کہ تیرا بھائی تیرے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے، لہٰذا وہ ایک مزدور ہے تو ہم کٹھے نہیں رہ سکتے۔ لڑکے پر چونکہ محبت کا بھوت سوار تھا، اوپر سے امیر بھی تھی، تو وہ اکثر اوقات ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک دن لڑکی نے بلا وجہ گھر میں لڑائی ڈالی، تو اوپر سے بڑا بھائی کام سے تھکا آیا تھا۔ اس نے کہا، بھابھی کیا بات ہے؟ تو وہ بولی، تم مجھے بھابھی کیوں کہتے ہو؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی طرف دیکھا، لیکن چھوٹے بھائی کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب وقت گزر چکا ہے، حالات ان کے خیالات سے آگے نکل چکے ہیں۔ ان کی والدہ بھی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ کر کے گھر سے نکل گیا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو ماں نے اسے بتایا کہ تیرا بھائی ان کی بیوی یہاں سے چلے گئے ہیں اپنے سسر کے گھر۔ حالات کا مارا بھائی کیا کرتا؟ سوچتا کہ میں بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اتر گیا، اور اب جان سے پیارا بھائی ساتھ چھوڑ گیا۔ حالات چونکہ ان کے لیے اچھے تھے، تو جلد ہی ایک گاڑی بھی لے لی۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی میں رات کے 2 بجے اپنے دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کر رہا تھا کہ سڑک پر ایک آدمی کو کچل دیا۔ دوستوں نے کہا کہ گاڑی بھگاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی مر چکا ہو، اس سے پہلے کہ پولیس کو خبر ہو، جلدی گاڑی بھگاؤ۔ کافی ٹائم کے بعد بھی جب وہ گھر نہیں آیا، تو ماں نے اپنی بہو سے کہا کہ آج تو میرا بیٹا گھر ہی نہیں آیا، خیریت تو ہے؟ وہ بولی، ماں جی کہیں کام زیادہ ملا ہوگا، آ جائے گا۔ لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا، ماں کو عجیب عجیب خیالات آنے شروع ہو گئے۔ پھر دونوں ساس اور بہو گھر سے نکلی تو انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فلاں اسپتال میں ہے۔ رات 2 بجے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہ دونوں ساس اور بہو جلدی اس اسپتال پہنچی تو ان کے پیروں سے زمین نکل گئی جب دیکھا کہ اس کا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن کیا کر سکتی ہے بیچاری ماں اور اس کی لاچار بیوی؟ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کے لیے آپ جلد سے جلد پیسوں کا انتظام کرو۔ اس کی بیوی نے سوچا کہ چلو میں چلتی ہوں، اس کے چھوٹے بھائی دیور کے پاس کے بھائی کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کچھ امداد بھی تو کر دے گا۔ وہ جب اس کے گھر گئی تو دیکھا کہ اس کا بھائی تو گھر نہیں ہے، صرف اس کی بیوی گھر میں ہے۔ جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ اٹھی، بولی، کیوں تم یہاں آئی ہو؟ چلی جاؤ۔ وہ انتہائی عاجزی سے بولی کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اس لیے ایمرجنسی آپریشن کرنا ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، ذرا اپنے شوہر کو بتا ہی دیجیے گا، کیونکہ وہ تو اس کا سگا بھائی ہے۔ لیکن اس ظالم عورت نے کچھ سننے کے بجائے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بازار میں میڈیکل اسٹوروں سے بھیک مانگنے چلی۔
थोड़ी देर बाद छोटा भाई घर आया तो उसने बीवी से कहा, आज तो मेरी गाड़ी के नीचे एक शख्स आ गया, लेकिन मैंने उसकी मदद के बजाय भागना मुनासिब समझा। अब मुझे सुकून नहीं है। पहले तो वो बोली, चलो कोई बात नहीं, आप आराम करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वो भाभी वाली बात बता दी कि उसके आपके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन मैंने आपकी भाभी को भी धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई कि वो जो मैंने रात को कुचल दिया था वो मेरा भाई है। वो भागता भागता अस्पताल पहुंचा, लेकिन अब वक्त उनके हाथ से निकल चुका था। उसका भाई ज़िंदगी को अलविदा कह चुका था। जैसे दरवाजे पर आया तो उसकी माँ ने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि अब मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, चले जाओ। इतने में डॉक्टर एक ख़त ले आया कि मुझे जिसमें उसकी वसीयत थी कि डॉक्टर साहब, मेरे जिस्म के जो उज़्वा काम वाले हैं, मेरे मरने के बाद उसे मेरे जिस्म से निकाल कर बेचो, वो पैसे मेरी माँ को दे दो, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझे पता है कि मेरी माँ के पास मेरे कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं।